بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے آگے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے یہ دنیا ایک رائی برابر بھی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات، چاہے عالم ناسوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم ہاہوت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم وحدت ہو، یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کی ذات کے آگے ایک رائی برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی قدرت، اس کی کبریائی بہت بڑی ہے۔ وہ مالک بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ تخلیق کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات بھی رکھے، اپنے جمال کو بھی اس میں رکھا، اپنے جلال کو بھی اس میں رکھا، اپنی تمام صفات، اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتی نام جو ہے، ان ناموں کا عکس اور رنگ بھی اس بندے میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے جو صفاتی نام ہیں، ان تمام اسماء صفات کی صفات کا عکس اور رنگ بھی اس بندے کو عطا کیا۔ یہ بندہ جب جب ان صفات کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، وہ صفت اس کی ذات میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بھی اس کی ذات میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عکس بھی اس کی ذات سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ بظاہر تو ایک پانی کا قطرہ سمجھ لیں، ویسے تو اس کی اوقات ایک قطرے سے بھی کم ہے۔ اللہ کی کبریائی کے آگے انسان کی اوقات ایک قطرے سے بھی کم ہے، لیکن رب نے اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے اس کو اتنا بلند مرتبہ اور اتنی بلند خلافت عطا کی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس ذات کا کرم ہے کہ اس نے اس کو اتنا بلند اور اتنا ممتاز اور اتنا اشرف تخلیق کیا، لیکن رب کی ذات کے آگے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ ایک قطرہ ہے۔ اب قطرے کا جو اصل مقدر ہے وہ ہے فنا ہونا۔ پانی کا قطرہ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، وہ چند لمحوں میں خشک ہو جاتا ہے۔ موسم چاہے سرد ہو چاہے گرم ہو، پانی کا قطرہ، ایک قطرہ اگر کہیں پہ گرا ہے تو اس کو خشک ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس پانی کے اس قطرے کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ بھی فنا ہونا ہے، اس بندے نے بھی فنا ہونا ہے۔ اب یہ پانی سے ہٹ کے ایک قطرے کی طرح اپنے وجود میں رہنا چاہے تب بھی فنا ہو جائے گا، یا تو وہ قطرہ پانی کا پانی کے اندر ڈال دیا جائے
ایک گلاس میں ڈال دو، وہ گلاس میں تحلیل ہو جاتا ہے، گلاس کے باقی پانی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، پانی کا بھرا ہوا ایک گلاس آپ کے سامنے رہتا ہے۔ وہ اگر جگ میں چلا جائے تو پورا پانی کا بھرا ہوا جگ آپ کے سامنے پورے جگ میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اسے کسی ندی میں، کسی دریا میں، کسی سمندر میں ڈال دیں تو وہ سمندر میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ فنا یہاں بھی پاتا ہے، پانی کے اندر جا کے بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ قطرہ وہاں بھی فنا ہو جاتا ہے، اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لیکن وہ باقی پانی کے ساتھ اس سمندر کے پانی میں وہ قطرہ جا کے، سمندر کے پانی میں وہ قطرہ تحلیل ہو کے سمندر بن جاتا ہے، دریا میں جا کے دریا بن جاتا ہے، سمندر میں جا کے سمندر بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ بھی جب اللہ کی نورانیت میں، اللہ کے دیدار میں، اللہ کے عشق میں تحلیل ہو جاتا ہے تو یہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، فنا کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی ذات رہتی نہیں ہے، یہ مکمل ایک قدرت بن جاتی ہے، ایک خدا کی خدائی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بن جاتی ہے۔ اگر حضور کے عشق میں یہ تحلیل ہو جائے، اپنے آپ کو فنا کر دے تو یہ حضور کا عکس بن جاتا ہے۔ اگر رب کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دے تو یہ رب کا عشق بن جاتا ہے۔ اب یہ بندے کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے رستے کا علم دے دیا ہے، ہدایت ہم نے کر دی ہے، اسے بتلا دیا ہے۔ اما شاکر و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شاکر ہو جائے، اس کی قدردانی کرے یا بے قدری کرے، شاکر ہو جائے یا کافر ہو جائے۔ بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہوئے بھی ایمان والے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو شاکر بتلاتے ضرور ہیں لیکن وہ شاکر نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذات کا اگر جائزہ لیں تو اللہ نے جو ہمیں سانسیں عطا کی ہیں، ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں عطا کی ہیں، ہم ان کا کتنا شکر ادا کرتے، قدر کرتے ہیں، بے قدری کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں ذہن عطا کیا ہے، اس ذہن کا، اس شعور کی ہم قدردانی کرتے ہیں یا بے قدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی جو ہمیں صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کی ہم قدر کرتے ہیں یا بے قدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوت اور طاقت ہمیں عطا کی ہے، اس کی ہم قدردانی کرتے ہیں یا بے قدری کرتے ہیں۔ اسے ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور اس کی مرضی میں اس کو ڈھالتے ہیں یا اپنی انا اور اپنی خواہشات میں اس کو لگا کے تھکا دیتے ہیں۔ آنکھیں ہمیں ملیں اور جس نے دی ہم اس کا دیدار کریں، یا جس نے ہمیں دی ہیں ہم اس کے دیدار سے روگردانی کر جائیں۔ اما شاکر و اما کفورا، اب اس کی قدردانی کریں یا بے قدری کریں۔ اب ہم اپنے آپ کو تحلیل کر دیں یا ہم اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں۔ علیحدہ رکھتے ہوئے بھی ہم فنا ہو جائیں گے، اور اگر تحلیل کر دیں تب بھی فنا ہو جائیں گے۔ لیکن ایک نقطے کی بات میں بتا دوں، بظاہر تو موت یہاں پہ بھی ہے، آپ خشک ہو گئے، فنا ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ اگر وہ قطرہ پانی سے باہر ہے، خشک ہو کے فنا ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن پانی میں جا کے بھی وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔
لیکن وہاں جا کے وہ ہمیشہ کی حیاتی پالے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا۔ اسی طرح بندہ بھی اگر اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنی خواہشات میں اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے تو فنا یہ یہاں بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اپنی ہر چیز کو مار کے، اپنی ہر خواہش کو مار کے، اپنی ہر تمنا کو مار کے، اپنی ہر طلب کو مار کے، اپنی ہر طرح کی سوچوں کو مار کے اللہ کے عشق میں اور اللہ کے حبیب کے عشق میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیتا ہے تو فنا یہ وہاں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کی بقا پا لیتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، یہ ہے فنا فی اللہ۔ آپ ہیں لیکن آپ ہیں بھی نہیں، کیونکہ آپ کی ذات میں جو خواہش اٹھ رہی ہے وہ آپ کی اپنی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ جو تمہارا خیال ہے نا، جو تمہیں سوچیں آتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، یہ بھی ہم القا کرتے ہیں، یہ بھی ہم الہام کرتے ہیں۔ تمہیں تو سوچنے کی بھی تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہاری طاقت تو سوچنے کی بھی نہیں ہے۔ یہ جو سوچیں، یہ خیالات جو تمہارے ذہن میں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا، کہ ہم ہی اسے الہام کرتے ہیں۔ اب وہ اچھے ہیں یا برے خیالات ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ ہم جس طرح کی صحبت اور نسبت اپنائیں گے اس طرح کے خیالات آئیں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم فجور والی صحبت اختیار کریں گے تو فجور یعنی برے خیالات ہمارے اندر آئیں گے، فساد کے خیالات ہمارے اندر آئیں گے، حسد کے خیالات ہمارے اندر آئیں گے، جلن کے خیالات ہمارے اندر آئیں گے، اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کے خیالات آئیں گے، اپنے آپ کو عالم، فاضل اور مفتی سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو پاک باز اور نیک سمجھتے ہوئے دوسرے کو کمتر، کم علم، جاہل اور بدکار سمجھنا، یہ سوچ بھی ہمیں ہماری صحبت نے دینا ہے۔ اچھے خیالات آنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے میرا رب ہے، جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے اس کی ذات میں اللہ نے کوئی ایسا رکھا ہو جو مجھ سے زیادہ ہو، جس کی وجہ سے اللہ اسے مجھ سے زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اکرام والے، عزت والے، مان اور مرتبے والے ہمارے پسندیدہ وہی ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز کر لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ابلیس کو مردود کرنے کے لیے اس نے کسی کا حق نہیں چھینا تھا، کسی کا پلاٹ غصب نہیں کیا تھا، کسی کی مزدوری یا پیسے نہیں مارے تھے، کسی کے ساتھ کوئی برا فعل یا کوئی زنا وغیرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر تو ایک جلن آئی تھی، ایک حسد آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پورے کارخانے میں سب کا سردار ہوں، آج یہ خلیفہ آ گیا ہے تو خلافت کی وجہ سے سرداری اس کی طرف جائے گی تو میں کہاں رہ جاؤں گا۔ اس جلن نے، اس حسد نے اسے مردود کر دیا، اس کی وجہ سے وہ اناد میں آیا، کبر میں آیا
اور اس نے انکار کر دیا۔ اب اس مٹی کو اس نے کمتر سمجھا، اپنے آگ کی تخلیق میں اپنے آپ کو افضل سمجھا۔ اب یہ راز تو رب جانتا ہے کہ اس مٹی کو میں نے کیا کیا عطا کیا ہے اور اس آگ میں نے کیا کیا رکھا ہے، یہ تو رب جانتا ہے۔ الغرض بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو مار ڈالو، اپنی خواہشات کو مار ڈالو، اپنے نفس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے فرمایا گیا موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یعنی اپنے نفس کو مار دو، اپنے نفس کی خواہشات کو مار دو، اپنے نفس کی طلب کو مار دو، اپنی نفس کی ضروریات کو مار دو، اپنی نفس کی خواہشات کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ نفس ہی تمہیں برائی کی طرف اکساتا ہے، لہذا اس کو فنا کر دو، اپنی ذات کو فنا کر دو، اپنی خواہشات کو فنا کر دو۔ یہ قطرہ ایک بہت بڑے سمندر میں تحلیل ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی پا لے گا اور ایک سمندر بن جائے گا۔ لہذا یہ قطرہ، یہ بندہ جس کے اندر اللہ نے کچھ نوری مخلوق رکھی ہے، یہ نوری مخلوق اگر زندہ ہوتی ہے، اس کا قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ سب نور سے اگر بھر جاتے ہیں، یہ اگر بیدار ہو جاتے ہیں، یہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، یہ نورانیت کی پرواز پا لیتے ہیں، اور یہ اپنی نورانیت کی پرواز اور نور سے نفس کو دھو کے اس کے اندر کی غلاظتیں، اس کی تمام غلاظتیں صاف کر کے اسے بھی پاک کر دیتے ہیں، اسے بھی نور سے وضو کرا دیتے ہیں، اسے بھی مومن بنا لیتے ہیں، اسے بھی ذکر میں لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ 6 کے 6 مل کے ایک نور کی تخلیق سے، ایک نور کی جدوجہد سے، ایک نورانیت سے لطیفہ انا کو بھی بیدار کرتے ہیں، تو بندہ رب کے عالم احدیت تک کی سیر پا لیتا ہے، اور عالم احدیت کے نور میں داخل ہوتے ہی تمام نور اس میں تحلیل ہو جاتا ہے، بندہ بھی اس میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ نہیں رہتا، وہ بندہ بظاہر شکل تو بندے کی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ پھر مالک کہتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ لہذا قطرے کا مقدر تو فنا ہونا ہے، بہتر ہے کہ وہ الگ ہو کر اپنی الگ شخصیت اور پہچان کے ساتھ رہے گا تو خشک ایسا ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ ایک سمندر میں اتر جائے، سمندر میں تحلیل ہو جائے تو وہ سمندر بن جائے گا۔ اسی طرح بندہ بھی اگر اپنی ذات میں ہی رہے گا تو فنا یہاں بھی ہو جائے گا، لیکن اگر یہ اللہ کی اور اس کے حبیب کے عشق میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تو رب کی نورانیت میں خدائی کی اس خدائی میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیتا ہے، تو اس کی ذات میں خدا کی خدائی بسنے آ جاتی ہے۔ پھر کس بات کی موت، کس بات کی زندگی؟ وہ بندہ چاہے پردے کے اس طرف رہے، چاہے پردے کے اس طرف رہے، یہ بندہ پھر رب کے ہمراہ ہوتا ہے، رب کے دیدار میں ہوتا ہے، رب کے انوار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں فنا ہونا سکھا دے، فنا ہونے کا ہنر عطا کر دے، ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں فنا کر دے، تاکہ اسی فنا میں اسی فنا سے پھر ہم جو بقا پائیں گے وہی ہماری کامیابی ہے، اسی سے ہی ہمارا خلافت کا منصب جو ہے اس کو زندگی اور تابندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حضور قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔